نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ گئے تتنزل علیہم الملائکہ اترتے ہیں ان پر فرشتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا یہ کہ خوف نہ کھاؤ اور غم نہ کرو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اور بشارت حاصل کرو خوش ہو جاؤ جنت کے ساتھ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وہ جنت جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لیے اس میں جو چاہیں تمہارے نفس وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہارے لیے اس میں جو تم مانگو گے نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ مہمانی ہے اس ذات کی طرف سے جو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ حامیم سجدہ کا چوتھا رکوع آیت نمبر 30، 31 اور 32 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں کفار کی قرآن مجید کی مخالفت اور دشمنی کا بیان تھا انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو نہ سنو اور اس میں شور ڈالو تاکہ تم غالب رہو اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور وہ آرزو کریں گے کہ یا اللہ
جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ ہمارے سامنے لا تاکہ ہم انہیں رون ڈالیں اپنے پاؤں کے نیچے، جنہوں نے ہمیں تیری آیات سے دور کیا۔ آج کے سبق میں اس کے برعکس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس تو موت کے وقت بھی فرشتے تسلی دینے کے لیے آ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تم نے خوف بھی نہیں کھانا، غم بھی نہیں کھانا، جنت کی بشارت لو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی جس آدمی نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے، اور پھر اس پر استقامت، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ ایک صحابی آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ بس مختصر سی کوئی ایسی نصیحت کرے جو میں ساری زندگی یاد رکھوں، آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، تو کہہ دے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور پھر اس پر ڈٹ جا۔ یہی مختصر اور مضبوط نصیحت ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس پر ڈٹ جا، استقامت اختیار کر۔ اللہ موت تک ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ اور ایسے کئی لوگوں کی مثالیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں ہے، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جو پوری کائنات کا پالنے والا ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ اس پر پھر ڈٹ گئے کھڑے ہو کر۔ وقت کے بادشاہ نے دھمکی دی جان سے مارنے کی، تو اپنا گھر بار چھوڑ کر غار کے اندر پناہ لی، لیکن اس عقیدے کو نہ چھوڑا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکایا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یکسو ہو کر جھکایا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کہہ دیا، پھر اس پر ایسے ڈٹے، باپ مخالف آیا، باپ کو چھوڑ دیا، قوم مخالف آئی، قوم کو چھوڑ دیا، وقت کا حکمران مخالف ہوا، اس کو چھوڑ دیا، اولاد کی محبت آڑے آئی، اس کو قربان کر دیا، اپنی جان آگ کے اندر ڈالنی پڑی، اس کے لیے تیار ہو گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ اسی طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں دیکھ لیجئے، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، پھر جلتی آگ کے اوپر، انگاروں کے اوپر، دہکتے انگاروں پر ڈال دیا گیا، تپتی ہوئی ریت پر ڈال دیا گیا، کوڑے برسائے گئے، ہر ظلم سہ لیا، لیکن آگ پر لیٹ کر بھی بلال صدا لگاتے ہیں احد احد، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی استقامت، اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام
پیتا جا، رہے توحید میں گر ہو سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا، پتھروں پر گھسٹ کر بھی کہا ربنا اللہ، رب کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر دکھ آئے، مصیبتیں آئیں، لوگ مخالف ہوئے، اپنے بیگانے ہوئے، سب کچھ برداشت کر لیا لیکن ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ابھی دنیا سے گئے نہیں ہوتے، ابھی ان کی موت کا وقت قریب آیا ہوتا ہے کہ میں اللہ فرشتوں کو نازل کر دیتا ہوں ان کو تسلی دینے کے لیے۔ فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم بھی نہ کھاؤ، خوف بھی نہ کھاؤ، خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے، غم دوسرے کی ذات کا ہوتا ہے۔ موت کے وقت ایک بندے کو یہ ڈر ہوتا ہے میرا کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، دوسرا اپنی اولاد کا غم ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اللہ تخافوا، یہ ڈر دل سے نکالو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا تمہیں، ولا تحزنوا، غم بھی نہیں ہوگا، مت فکر کرو دوسروں کی، اللہ ان کا حامی و ناصر ہوگا۔ وابشروا بالجنہ، اور وہ جنت جس کی خوشخبریاں سنتے تھے، وہ جنت جس کے تذکرے قرآن میں پڑھتے تھے، ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، خوش ہو جاؤ، بشارت لو اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، اب اس جنت کے اندر تمہارا داخلے کا وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے اللہ کے فرشتے خوبصورت گلدستے لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کر آتے ہیں اور پردے ہٹا کر جنت کے سارے نظارے سامنے کر دیے جاتے ہیں، اور بندہ جنت کے منظر دیکھتا ہے، جنت میں داخلے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، جنت میں داخلے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، روح اس کے بدن کے اندر تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، مچلنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے جوش مارتی ہے کہ کاش میں ابھی جاؤں، اور اتنے جذبے کے ساتھ نکلتی ہے کہ مرنے والے کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی آسان موت نصیب فرمائے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، مجرم کی روح تو چھپتی ہے پھر کھینچ کر نکالی جاتی ہے، جبکہ مومن کی روح خوشی کے ساتھ بدن کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور حکم ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرماتا ہے اے پاک روح، اے پاک روح، اے رب کو راضی کرنے والے روح، ارجعی الی ربک، آج اپنے رب کی جانب لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آج اللہ کے بندوں میں یعنی اللہ کی جنت میں تو ہمیشہ کے لیے داخل ہو جا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، موت کے وقت فرشتے آ کر تسلی دیتے ہیں، جس جنت کا تذکرہ سنتے تھے اب اس جنت میں داخلے کا وقت ہو گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ دنیا میں جب کبھی تم مجبور ہوتے، دنیا میں جب کبھی تم پریشان ہوتے، اللہ کہتے ہیں دل کے اندر تسلی ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی میں اللہ تسلی دیتا تھا، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی میں اللہ تمہارا دوست ہوں، دنیا میں بھی کامیابیاں میں نے دی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب جنت میں تم آ گئے ہو، جنت میں کیا ہوگا؟ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دنیا میں تم نے اپنی خواہشات کو رون ڈالا، کچل کر میرے حکم پر عمل کیا تھا، اب جنت میں جو تم چاہو گے میں اللہ تمہیں عطا فرماؤں گا۔ ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے دل میں آئے گا، اب کوئی پابندی نہیں ہے، جو خواہش ہوگی میں اللہ پوری کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ ہوگا جو تم مانگو گے، ما تدعون، جو تم مانگو گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں جنتی اور جنت کی ازواج وہ تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، جو چاہیں گے ان کو وہاں ملے گا، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، فرمایا ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ ختم ہوں گی اور نہ روکی جائیں گی۔ دنیا میں بعض دفعہ دعوت پہ بندہ جاتا ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ بعض دفعہ کھانا تو ہوتا ہے لیکن وہ دینا بند کر دیتے، بس بہت ہو گیا، ابھی اور دینا نہیں ہے، کب ممنوع، لا مقطوع ولا ممنوع، نہ رزق ختم ہوگا اور نہ دینا بند ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر خواہش پوری کرے گا وہاں پہ۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، یہ ساری باتیں اس لیے ہوں گی کہ تم مہمان ہوو گے، تمہارا رب تمہارا میزبان ہوئے گا۔ دنیا میں جب بندہ کسی کے ہاں جاتا ہے، میزبان کوشش کرتا ہے مہمان کو وہ چیزیں کھلاؤں جو اس کی پسند ہو، خوش ہو کر جائے، پوچھتے ہیں ٹھنڈا پسند کرو گے یا گرم، دونوں چیزیں موجود ہیں، جو تم چاہو تمہیں مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے میزبانوں کے پاس کیا ہے کہ وہ خوش کریں، رب کے پاس تو سب کچھ ہے، جب تم مہمان ہوو گے تو رب تمہیں خوش کرے گا اور جو تم چاہو گے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے دسترخوان پہ اکٹھا